86 ارگا کے بلوچستان میں خواتین عرصہ دراز سے بے پناہ معاشی، معاشرتی، سماجی، تعلیمی، صحت اور روزگار جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ لہذا ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ صوبے میں خواتین کو درپیش مذکورہ مسائل کو جنگی بنیادوں پر یعنی وار فوٹنگز پر حل کروانے کے لیے بحث و جامع حکمت عملی وضع کرے تاکہ حکومتی وسائل یعنی گورنمنٹ ریسورسز ان کے مسائل کے تدارک کے لیے استعمال ہو سکیں۔ شکریہ۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ مقولہ تو آپ روز دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، ٹرک کے پیچھے، بس کے پیچھے، منی کے پیچھے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہوگی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ماں کے لیے جو بلوچستان خود ہے وہ ماؤں کے لیے دوزخ بن گیا ہے۔ کسی ایک بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایموشنلی ہم سب اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر فیکچولی دیکھا جائے، حقیقتاً دیکھا جائے، جب ہم اپنے معاشرے میں اپنے فیصلے، اپنی جو ہے اعمال، اپنی جو ہے حکمرانی کے طرز اور اپنی وسائل کی جو تقسیم کا جو ایک ریسورس ڈسٹریبیوشن کا جو سلسلہ ہے اس کو گزشتہ 60 سے 70 سالوں میں جب ناپتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ماں کے پاؤں کے نیچے اپنے لیے تو جنت تلاش کر لیں، لیکن اپنے ہی اس گھر کو، صوبے کو، بلوچستان کو اپنے ماؤں کے لیے دوزخ بنا دیا ہے۔ اور اس کی شروعات جناب والا کہتے ہیں کہ کلچرل ہے، بہت لوگ کہتے ہیں ٹرائبل ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ پسماندگی ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کی کمی ہے۔ یہ تو وہ فیکٹرز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حکومت اور ریاست اگر سسٹمیٹکلی یعنی بہت ہی دانستہ طور پر اپنے ہی شہریوں کے خلاف ایک پالیسی بناتی ہے تو جناب والا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم کلچرل معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم ریلیجیسلی معاملات کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر ریاست اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ کسی ایک صنف، جس کو جینڈر کہتے ہیں، ایک صنف کے حوالے سے پالیسیاں غلط بناتی ہے تو جناب والا ایسی قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی ہیں۔ اور بالخصوص بلوچستان میں تو یہ ایسا اب وتیرہ بن گیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 20 سے 30 سالوں سے، 40 سالوں سے، جب سے ہم یہ سارے ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز اویلیبل ہیں یا ہمارے پاس شواہد اویلیبل ہیں، ہم اپنی پی ایس ڈی پی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے اس کو فریم ورک کو یا ایجنڈے کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم عورت صنف سے جان بوجھ کر تعصب کرنے کے لگ گئے ہیں۔ ہم نہ اس کی تعلیم کی جانب توجہ دیتے ہیں، نہ ان کی صحت کی جانب توجہ دیتے ہیں، نہ ان کی ہنرمندی اور روزگار کی جانب توجہ دیتے ہیں، نہ معاشرے میں ان کی عزت نفس اور ان کے تحفظ کی جانب کوئی توجہ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ شاید اس معاشرے کے سب سے اچھے صنف ہیں، یا وہ اشرف المخلوقات ہیں، باقی اشرف المخلوقات کی شاید اس میں صف میں ہی نہیں آتے ہیں۔ اس کے لیے جناب والا میں شروع کرتا ہوں، بڑے فیکچولی آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا تاکہ اسمبلی کے ریکارڈ پر بھی رہیں۔ ہماری بہت ہی مستند بلوچستان کی جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو خواتین کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں، بچیوں کے حقوق پہ کام کر رہی ہیں، بچوں کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں، آج اچھا ہے وہ اس سب چیز کو ایویڈنس کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ اسمبلی بڑا ایک اہم فورم ہے۔ یہی اسمبلی ہے جو بلوچستان کے سالانہ 110-120 ارب روپے کے وسائل ہے ان کی منصفانہ تقسیم کا جو ہے فارمولہ طے کرتا ہے۔ لیکن یہ 2 سال سے ہم یہ منصفانہ فارمولہ طے کرنے میں جو ہے مسلسل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ جناب والا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ایک بچی جنم لیتی ہے اپنے گھر میں، جب وہ 1 یا 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، جو کلچرل ایشوز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جب وہ 3 سے 4 سال یا 5 سال جب وہ اسکول جانے کے عمر میں پہنچتی ہے، سب سے پہلے ریاست جو ہے تعصب کا شکار بناتی ہے اس بچی کے حوالے سے، وہ اس کو اسکول فراہم نہیں کرتی۔ عورت کے ساتھ تعصب یا اس عورت کی صنف کے ساتھ تعصب یا اس کے ساتھ جو زیادتی کا آغاز ہے وہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم سے، جس کو حکومت ریاست خود کنٹرول کرتی ہے، اس سے کرتے ہیں۔ آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان میں اس وقت 15,000 کے قریب اسکول ہیں جناب والا، اور 15,000 اسکولوں میں سے جو ہمارے خواتین کے لیے اسکول ہیں ان کی تعداد 3,000 بھی نہیں ہے۔ یہ واحد صوبہ ہے جو اتنا ڈسکریمنیٹ کرتا ہے اپنی بچیوں کو، یعنی آپ بچوں کے لیے اسکولوں کی بڑی تعداد جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ کھول دیتے ہیں،
لیکن آپ بچیوں کے لیے اسکول کھولنے میں بھی آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ 5 سال کی بچی یا 3 سال کی 4 سال کی بچی، وہ پھول سی بچی جس نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اس نے پہلا اسٹیپ اگر ایک اچھے اسکول میں، ایک اچھے تعلیمی ادارے میں اگر رکھ لیتا ہے تو اس کی اچھی زندگی کا آغاز ہی شروع سے ہوتا ہے۔ وومن کی امپاورمنٹ 5 سال سے شروع ہوتی ہے۔ آپ ایک عورت کو امپاور، ایک عورت کو طاقتور اس وقت نہیں بنا سکتے جب وہ 30 سے 40 سال کی عمر میں پہنچ جائے۔ ایک عورت اس وقت طاقتور نہیں ہوتی جب وہ 20 سے 25 سال کی عمر میں پہنچ جائے، جب آپ نے اس کو تعلیم کا ٹول نہیں دیا، جب آپ نے اپنے ہنرمندی کے جو ہے اس کے ساتھ ہتھیار اس کو نہیں دیے ہیں، جب آپ نے اس کو بولنے کا، پڑھنے کا، سوچنے کا اور سمجھنے کا ہتھیار عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے بچپن سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں گے۔ وومن کی امپاورمنٹ کو قدغن لگانے کی جو پہلی کوشش ہوتی ہے حکومت، وہ بڑی شروع سے یا ہم پرائمری لیول پہ شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں، جو فگرز ہیں، میں آپ کو بتاؤں جناب والا، آپ کو کافی حیرت ہوگی کہ بلوچستان میں جو ہماری خواتین یا بچیوں کے حوالے سے جو ہمارے اسکول ہیں، ان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں، یعنی ہمارے جو پرائمری اسکول ہیں، جو بچیوں کے پرائمری اسکول ہیں، ان کی تعداد جناب والا، جو بوائز کے آئی اسکول ہمارے تقریباً پڑھتے ہیں بلوچستان میں 3,47,000 اسکوائر ہمارا کلومیٹر ہمارا ایریا ہے۔ ہمارے پاس جو مڈل اسکول ہیں گرلز کے، میں پرائمری سے سٹارٹ ہی نہیں لیتا ہوں، پرائمری کو آپ چھوڑ دیں، آؤٹ آف 3,257 باقی پرائمری ہے، 545 مڈل اسکول ہیں۔ یعنی ایک بچی کو بلوچستان میں اگر کسی اسکول میں پہنچنا ہے تو جناب والا اس کو جو ہے 634 اسکوائر کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مڈل اسکول پہنچنا ہوگا۔ یہ ایوریج بلوچستان میں ایک بچی کے لیے مڈل اسکول، یعنی ایوریج اس کا جو اس کے ریڈیس میں 636 کلومیٹر، 636 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 18 گھنٹے میں بھی طے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلی ڈسکریمنیشن ہے جب آپ، اور پرائمری اسکول بچیوں کی، پرائمری اسکول بچیوں کی 35 کلومیٹر کے بھی ریڈیس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے ایوریج، جبکہ جناب والا پنجاب میں 2 کلومیٹر کے ایوریج پر ایک پرائمری اسکول ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 1.4 کلومیٹر کی ریڈیس پہ ایک پرائمری اسکول ہے۔ سندھ میں یہ جا کے 4 کلومیٹر کی ریڈیس پہ ایک اسکول ہے۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر ایک بچی 33 اسکوائر کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کو ایک پرائمری اسکول بھی ہم فراہم نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی تعصب ہے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ جب بنیادی طور پر شروع کرتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بڑے پروگرام شروع ہوئے، تعلیم کے حوالے سے بڑے دعوے کیے، لیکن ہم نے کبھی جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے پرٹیکولرلی ان ایجوکیشن، ہم نے کبھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جناب والا اگر آپ آئی اسکول میں جائیں، 1192 اسکوائر کلومیٹر کے ریڈیس پہ ہماری بلوچستان کی بچیوں کے لیے صرف ایک آئی اسکول ہے۔ یہ وہ عورت ہے، یہ اس مقام پہ پہنچتی ہے جب مڈل اور آئی میں یہ معاشرے کا سب سے ہنرمند اور کارمند جو ہے وہ ہمارا جو اثاثہ بن سکتی ہے۔ آپ ایک عورت کو اگر تعلیم دیتے ہیں تو ایسے سمجھے آپ ایک قوم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک عورت خواندہ ہوگی تو اپنے گھر میں 4 سے 6 اور بچوں کو خواندہ بنا سکتی ہے۔ ایک مرد جب خواندہ ہوتا ہے جناب والا، وہ خود اپنے لیے یا زیادہ سے زیادہ اس معاشرے کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن جتنا امپیکٹ، کلچرل امپیکٹ، سوشل امپیکٹ ایک عورت کی تعلیم یافتہ ہونے سے ہوتی ہے وہ کسی بھی مرد کے حوالے سے نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا کی ریسرچ بتاتی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ، میں اب انڈیا کی بات نہیں کرتا، نیپال کی، سری لنکا کی بات نہیں کرتا، میں افریقہ کی بات نہیں کرتا، میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی بات نہیں کرتا، پنجاب میں اس وقت صوبے پنجاب میں بچیوں کی اسکولوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے۔ آج ہم اگر کسی صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی کچھ صوبے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، تو ہم نے کبھی فیکٹس پہ نہیں جاتے، ہم کبھی ڈیٹیلز پہ نہیں جاتے، ہم نہیں جاننا چاہتے کہ باقی قوموں کی کس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں بچیوں کی اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ بچوں کی اسکولوں سے زیادہ ہیں، ہائر سیکنڈری سے لے کر ہائی اسکول، مڈل اسکول اور پرائمری تک۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے وہاں پر معاشرے میں تھوڑا سا بہت ان کی رفتار ہم سے آگے بڑھنے کی۔ جناب والا ایک اور جو اہم ایشو ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، ہم اپنی بچیوں کو تمام سہولیات نہیں دیتے، جب ان کے پاس بیسک نالج ہی نہیں آتا، دنیا میں سب سے پہلی بات جو قرآن شریف میں بھی ہے وہ علم سے متعلق ہے۔ وہ جب الحمدللہ رب العالمین سے لے کر شروع میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے
بات جو کی گئی ہے تعلیم کے حوالے سے کی گئی ہے، ہم جب ان کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر اب میں کہاں ہوں؟ اب آپ مجھے کہیں گے کہ ٹیکنیکل کالجز پہ آؤں، اسکولوں پہ آؤں، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی جناب والا کہ بلوچستان میں باقی جگہوں پر تو آپ چھوڑیں، یہ میرے پاس فگر ہے، ہم نے تو پہلے بچی کو پرائمری اسکول کی سطح پر اس کا گلا گونڈ دیا، اس کو جاہلیت کے اندوروں میں دھکیل دیا، مڈل کی سطح پر آیا، ہم نے اس کو کم عمری میں اس کی منگنی اور شادی کروا دی، اس کو ایک اور مصیبت میں ڈال کے ہم نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب اگر کوئی بچی اس سارے ہمارے ظالم سے نکل کے میٹرک اور 11ویں جماعت تک پہنچ بھی جاتی ہے، اس کے لیے نہ کوئی ہاسٹل ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی سروس ہے وہ کسی اسکول میں جا سکے۔ اگر کوئی بچی اور بھی زیادہ بہادر بنتی ہے، باسط ہمارے ضابط ریکی صاحب کی طرح، تو اور بھی زیادہ اگر بہادر ہو جائے تو جناب والا وہ اگر 12ویں 13ویں کلاس میں جائے، اس نے کوئی ٹیکنیکل نالج بھی لینا ہے، کہاں جا کے لے گا؟ پورے بلوچستان میں یہ ڈیٹا ہے، میرے پاس فگر پڑا ہوا ہے، پورے بلوچستان میں خواتین کی ٹیکنیکل اور پولی ٹیکنیک کے حوالے سے ایک کالج ہے، اور یہ ان کی ویب سائٹ سے لی ہوئی ہے۔ میں نے اگر یہ کہوں کہ جی کہ جناب والا پنجاب میں 131 ٹیکنیکل اور ووکیشنل سینٹرز ہیں، یعنی ہر تحصیل کی سطح پر، یہ میں گورنمنٹ والے گنا رہا ہوں۔ جب آپ پنجاب کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں تو جناب والا 1100 سے زیادہ عورتوں کے ٹیکنیکل جو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اس وقت کالجز اور ادارے قائم ہیں، 1100، یعنی یونین کونسل کی سطح پر بھی 3 سے 4 کے قریب ٹیکنیکل اور ووکیشنل سینٹرز ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے اپنے جو ہیں وہ پنجاب میں، جن کو پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن انہوں نے بنائی ہے، جو ہم نے ابھی تک نہیں بنایا۔ میں اسی لیے پہلے کبھی باہر کے ملکوں کی مثالیں دیتا تھا، میں نے کہا یار باہر کی ملکوں کی مثالیں دیکھ کے اپنے آپ کو شرمندہ کریں، چلو یہ نزدیک ہمسائے صوبوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پنجاب نے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بنایا، 200 سے زیادہ خواتین کے لیے انہوں نے ٹیکنیکل ادارے بنا دیے۔ تو جب آپ کی ایک بچی پڑھ لکھ جاتی ہے، اس کو کچھ ہنر چاہیے۔ ہم نے اپنی بچی کو کہا ہے کہ جی کشیدہ کاری ہنر ہے، ہم نے اس کو کہا ہے دستکاری ہنر ہے، ہم نے اس کو کہا ہے بھائی ٹوپی بنانا ہنر ہے، یہ اچھے ہنر ہیں، لیکن دنیا میں بہت سے ماڈرن اسکلز آئے ہیں، نالج آئے ہیں، جن میں بچیاں نہ صرف خود بہت زیادہ امپاورڈ ہو سکتی ہیں، اپنے فیملی کو، اپنے سوشل اسٹیٹس کو، اپنے اکنامک اسٹیٹس کو بڑا کر سکتی ہیں۔ کمپیوٹر کا اسکل ہے، سافٹ ویئر کا اسکل ہے، ہارڈ ویئرز کا اسکل ہے، آج کل آپ کے اور جو ٹیکنالوجیز آئے ہیں ایڈوانس، اس کا اسکل ہے۔ لوگ آج کل گاڑیوں کی طرف، سولر کی طرف یا دیگر چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک اپنی بچیوں کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے ان کو ہم سے زیادہ بہتر ذہن اور 2 ہاتھ ان کو بھی دیے ہیں، 2 آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، 2 کان ان کے بھی ہیں۔ وہ کوئی ہم سے کمتر مخلوق نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی بنائے۔ خیر بلوچستان کی تو بدصورتی بدحالی یہ ہے کہ بلوچستان میں مردوں کے لیے بھی نہیں ہے ٹیکنیکل اور پولی ٹیکنیکل کالج۔ میں صرف کیونکہ آج ڈسکشن اور ڈیبیٹ عورتوں کے حوالے سے ہے، جناب والا KPK میں کوئی 75 کے قریب، سندھ میں 252 ایک اور 56 ایک، کوئی 310 کے قریب، اور یہ بلوچستان کا ڈیٹا ہے جس کا بھی ٹیفٹا کے ویب سائٹ پہ جائیں، اگر کوئی نہیں جا سکا ہے آپ جائیں، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ ابھی تک 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ نہ ویب سائٹ پہ کوئی اپڈیٹ ہے، نہ کوئی ایک چیز ہے۔ ان کے پاس جناب والا ایک پولی ٹیکنیک کا صرف ریکارڈ آ رہا ہے خواتین کے حوالے سے، وہ بھی کوئٹہ میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو کیسے امپاور کریں، ہم کیسی ایک امپاور سوسائٹی بنا سکتے ہیں، ہم کیسے یہ تصور کریں 80 ارب روپے ہم بلوچستان میں امن و امان پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے آج منشیات کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور بچیاں پڑھی ہوتی، وہ اپنے بچوں کو بتا سکتے کہ باہر جانے سے، منشیات کا استعمال کرنے سے ہوگا۔ ہم نے دراصل سب سے بلوچستان کے اندر بدامنی کا جڑ، منشیات کا جڑ، مایوسی کا جڑ، لڑائی جھگڑوں کے جڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے ہی شروع ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ نے عورت کو اگر امپاور کرتے، ایک عورت کے پاس تعلیم ہوتی، وہ اپنے بچے کے حرکات و عادات سے اس کو بتا دیتا بیٹا آپ غلط راستے پہ ہو۔ 80 ارب روپے ہم امن و امان پر بلوچستان میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم منشیات کنٹرول کر نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ پیسے سے کر نہیں سکتے۔ آپ سے سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، جس پودے کو پانی دینا ہے، آج اس پودے کو آپ جو ہے آگ میں جلس رہے ہیں، اور وہ پودا ہے آپ کا درخت، وہ عورت، وہ خواتین، وہ بچیاں جو ہمارے گھروں میں ہیں۔ آج ان کی تعلیم کی اور تربیت کی ضرورت تھی، وہ آپ کے معاشرے کو امن کی طرف لے جاتے، خوشحالی کی طرف لے جاتے، تعلیم کی طرف لے جاتے۔ یہ سب سے بڑی، اسی لیے جناب والا یہ دیکھیں سب سے تکلیف دہ مرحلہ کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں۔ ابھی ایک 8-10 سال میں ہم نے 1-2 یونیورسٹیاں اور بنا لی، کچھ بچیاں یہاں پہ آنے لگی، ہراسمنٹ کے کیسز ہونے لگے، دوبارہ سے بچیاں جو ہے ریورس جو ہے
اپنے علاقوں میں واپس جانے لگی, اور جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے خدا نہ کرے وہ بھی آج کل تعطل کا شکار ہے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی پی پڑے ہوئے ہیں جو اتنے موٹے موٹے ہم ہر سال بناتے ہیں, اس میں جناب والا 110 ارب روپے کی پی ایچ ڈی پی میں ابھی بھی 80 ارب روپے سیمنٹ, سریا اور اینٹوں کے لیے رکھا گیا ہے, انسانوں کے لیے نہیں ہے. جو قومیں جی ڈیم, بند, پول, برج, نام بھی نہیں ہے, جو قومیں جناب والا اینٹوں پر انویسٹ کرتے ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتے, ان کے سر پہ اینٹ پڑتی ہے. جو قومیں ماہوں میں, بچوں میں, انسانوں پہ انویسٹ کرتی ہیں وہ قومیں آگے نکلتی ہیں, وہ قومیں آسمان پہ پہنچتی ہیں, وہ قومیں خلا میں جو ہے اپنے لیے جگہ بناتی ہیں. ان قوموں کے اوپر جو ہے دستار رکھتا ہے, یہ والی دستار نہیں جو ویسے ہی پہن لیتے ہیں. جو قابلیت, صلاحیت, سر افتخاری کی دستار, پگڑی ان قوموں کے سر پہ آتی ہے جو اپنے انسانوں میں, اپنے بچوں اور بچیوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. وہ بجٹ بنانے سے پہلے, پیسہ لگانے سے پہلے ان سارے ریئلٹیز پہ بات کرتے ہیں, ان سارے فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. جہاں گیپ ہے, جہاں پر سب سے بڑا فالٹ لائن ہے, آپ اس فالٹ لائن کو پر کرنے کے لیے اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. دوسری بات جناب والا, میں آتا ہوں میں آج چھوڑوں گا اپنی بہنوں کے لیے کچھ پوائنٹس آ کے وہ بھی کور کر لیں. میرے بہت زیادہ ہے, میں اگر اس پہ 8-10 گھنٹے بھی بولوں ایک ایک ٹاپک پہ وہ کم ہے. اس سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جناب والا بلوچستان وہ بدبخت صوبہ ہے. نائجیریا کا نام سنا ہے, موریتانیہ کا نام سنا ہے, صومالیہ کا نام سنا ہے, جبوتی کا نام سنا ہے. دنیا کے کسی بھی پسماندہ ملک کا آپ نام لے لیں, اس کے اعداد و شمار خواتین کی زچگی و بچگی کے اموات کے حوالے سے لے لیں, میٹرنل مورٹیلٹی کے حوالے سے, یعنی مقدس عمل جنسان کا وجود جب اس عمل سے ہوتا ہے, اسی عمل کے دوران جناب والا 1 لاکھ خواتین میں سے بلوچستان میں 1300 خواتین جو ہیں وہ جان بحق ہوتی ہیں, وہ ہلاک ہوتی ہیں, وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں, وہ اشرف المخلوقات کو جنم دیتے ہوئے اپنا جنم کو بیٹھتی ہیں. یہ دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں جس میں جناب والا نائجیریا 700 پہ پہنچ گیا. پاکستان کا نیشنل ایوریج بتاتے ہیں, جب ایوریج نکالتے ہیں تو جناب والا بلوچستان کا ڈیٹا اس میں شامل ہی نہیں کیا جاتا. بلوچستان کا ریسنٹ ایوریج جو بتایا جا رہا ہے, جو 2009 کی ابھی رپورٹ آئی ہے 170, لیکن جو بلوچستان کے فیکٹس ہیں, جو ہر گاؤں گلی میں جناب والا آپ کے گاؤں میں آپ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ ہمارا تو روز کا کام یہی ہے, جس بھی جگہ جاتے ہیں فاتحہ پہ بیٹھنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کس کی میت ہے, کس کی موت ہوئی, کون جاب باق ہوا. خدا واحد شاہد ہے, میں 50 سے 60% جس بھی فاتحہ پہ جاتا ہوں بات یہی ہوتی ہے کہ فلانے کی بھتیجی تھی, فلانے کی بیٹی ہے, فلانے کی بہو ہے, بچے کو جنم دیتے وقت یا بچے کے پیدائش کے وقت جو ہے اس کی موت ہوئی. یہ ریئلٹی جب آپ دیکھیں ہمارے تقریباً 1300 سے 1415, اور یہ ڈیٹا اگر جناب والا اس کو آپ کیلکولیٹ کریں, بلوچستان میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب عورتیں جو ہیں وہ بڑی پروڈکٹیو عورتیں ہوتی ہیں. وہ عورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری آبادی, ہمارے سر افتخاری کا باعث بننے والی عورتیں ہوتی ہیں. 15 لاکھ عورتوں میں سے جناب والا سالانہ تقریباً 19,500 عورتیں بلوچستان میں صرف اس لیے اموات کا شکار ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی جو ہے زچگی اور بچگی کی سہولیات فراہم نہیں کی ہیں. ہم نے ان کے ڈور سٹیپس پر, ہم تحصیل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے کوئی ایسے سینٹرز قائم نہیں کیے. پھر بات آ جاتی ہے کہ جی ہمارے پاس ٹرین نرسز نہیں ہے, ٹرین اسٹاف نہیں ہے. جب آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, ٹیکنیکل سینٹرز نہیں ہے, نرسنگ کالجز نہیں ہے, بچی کو تو آپ نے شروع سے اس کا گلا گھونٹ دیا, تو مرد تو نہیں کریں گے نا, میل نرس تو نہیں بنیں گے. گائنیکولوجی کے ہمارے سوسائٹی میں ڈیفینیٹلی عورتوں نہیں سامنے آنا ہے. ہم شروع سے ہی عورت کو جو ہے اس کا گلا دباتے دباتے اس موقع پر لے آتے ہیں جب وہ معاشرے کا سب سے, انسانیت کا سب سے مقدس جو عمل ہے جس میں وہ بچہ پیدا کرنے کا ہے, اس وقت بھی وہ ان خطروں سے خالی نہیں ہے. 19,500 کوئی معمولی بات نہیں ہے. 19,500 کے قریب کسی ملک میں اگر مرغیاں بھی مر جائیں جناب والا, وہ قوم جو ہے 10-15 دن 20 دن وہ سوتے نہیں ہیں, وہ بیٹھ کے پالیسی بناتے ہیں, اس کا ویکسین نکالتے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹی اور بہنوں کو, بچیوں کو کبھی جانور کی جتنی بھی قدر نہیں دی کہ بجٹ بناتے وقت, وسائل کی تقسیم کے وقت, وسائل کو کس طریقے سے انٹرونشن کہاں پر کرنی چاہیے, ہم نے کبھی اس پہ بحث نہیں کی اور نہیں کریں گے. جو رویہ لگ رہا ہے یہی ہوتا ہے نا, ڈیبیٹ تو اور آپ اچھی جگہ پہ کہاں کر سکتے ہیں, باقی تقریریں ہم چوراہوں پہ بھی کرتے ہیں. دس از ون آف دا ہائیسٹ فورم جہاں پر ہم چیزوں کو, گورنمنٹ کے دوست بھی بیٹھے ہوں تاکہ ہم چیزوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں.
تو یہ 19,500 اگر آپ ایک غلط پی ایچ ڈی پی بناتے ہیں آپ قاتل حکومت کہلاتے ہیں. آپ اگر بلوچستان کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ سیمنٹ سریا اور غلط چیزوں پہ لگاتے ہیں، ان کی صحت تعلیم تربیت ہنر ان کی اس کی ڈگنیٹی کے لیے، انسان کی ہیومن ڈگنیٹی اور وومن کی ڈگنیٹی کے لیے اگر خرچ نہیں کرتے جناب والا، اس سے بڑا قاتل کوئی نہیں ہوتا. یہ کلیکٹیو مرڈر ہے. ایک گورنمنٹ اگر کبھی بھی اپنے شہریوں کے حوالے سے ان کو اس اموات کو روکنے کا کوشش نہیں کرتی تو وہ جناب والا اٹس کالڈ کلیکٹیو مرڈر. یہ سوسائٹی کا ایک اجتماعی قتل کی جانب ہم لوگ جا رہے ہیں. کینسر میں 12,000 افراد جو ہیں بلوچستان میں کینسر سے مرتے ہیں، اس میں جناب والا آپ کو پتا ہے 65% عورتیں ہیں جو بریسٹ کینسر سے مرتی ہیں یا ایسے دیگر امراض سے مرتی ہیں. تو 12,000 میں سے جناب والا ہم تو سال کا 1,00,000 عورتیں ایسے ذبح کرتے ہیں. اتنی تو کوئی قوم یا کوئی ملک اپنے جو ہے جانور بھی ذبح نہیں کرتا، اور یہ ہم اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اس کے بعد تشدد عدم تحفظ، میرے خیال آپ لوگ یہ خواتین ساری بیٹھی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اس پہ طویل، تو اس کی ایڈمیزیبلٹی جناب والا میں آتا ہوں. یہ سارے چیزوں پہ روزگار پہ ہے، امن و امان پہ ہے، خواتین کا کردار ہمارے معاشرے میں، ان کے 4 سے 6 بل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ارلی میرج بل کا ہے، باقی ان کے جو ہے تحفظ کا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو بلوچ پشتون ہزارہ سیٹلر اس صوبے کے کہتے ہیں، ہم اس خطے میں سب سے بڑے عزت اور غیرت کے دعوے دار ہم کہلاتے ہیں. عزت اور غیرت اس میں نہیں ہے جناب والا کہ ہم صرف مرد جو ہیں اپنے مفادات کا تحفظ کریں. عزت اور غیرت اس میں ہے کہ ہماری ماں بیماری سے نہ مرے، ہماری بہنیں بھوک سے نہ مرے، ہماری بچیاں جہالت سے نہ مرے. غیرت یہاں پہ بھی جاگنا چاہیے. غیرت صرف اس چیز پہ نہیں آنی چاہیے قوموں کو کہ جناب والا وہ جنگ و جدل میں سب سے آگے ہیں، وہ تلوار بازی میں سب سے آگے ہیں، وہ میزائل چلانے میں سب سے آگے ہیں. عزت اور غیرت اس میں بھی آنی چاہیے کہ کم از کم 21ویں صدی کے اس اہم مرحلے میں جہاں قومیں دنیا تو کیا آسمان بھی تسخیر کرنے بیٹھے ہیں، اور ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری کتنی عورتیں بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں. ہاسپٹل میں ایکسیس نہیں ہے، لیبارٹری کی سہولت نہیں ہے، گائنی کی سہولت نہیں ہے. تشدد اتنا کامن ہے. ہر 4 عورتوں میں سے ایک عورت جو شادی شدہ ہوتی ہے وہ براہ راست ہمارے سوسائٹی میں تشدد کا شکار ہے. اس کی وجوہات ہیں، وہ انٹر لنکڈ ہے. آج جو میرا ایک اور قرارداد تھا بے روزگاری کی، ہم نے سوسائٹی میں کبھی سوسائٹی کے ان مسائل اور بیماریوں کو کبھی تشخیص کرنے کی کوشش نہیں کی. اس معاشرے کے ڈاکٹرز ہم ہیں، ہم نے کبھی یہ ذمہ داری سمجھی ہی نہیں. ہم ڈاکٹرز کی بجائے، سوسائٹی کی بہتری کی بجائے ہم اپنے حرکات اور اعمال کی وجہ سے سوسائٹی کے قاتل بن گئے. اسی لیے جناب والا جب یہ پی ایچ ڈی پی آنے سے پہلے 2 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو خدا اور رسول کے لیے آپ بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر کو 21 سینچری میں چینج کریں. آپ دنیا تو اپنی جگہ ہے، ابھی ہم کے پی کے کا آزاد جموں کشمیر 12,000 اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. آپ مجھے اگر کہیں تو میں اس کا ڈیٹا دوں، سب پڑے ہوئے ہیں، ٹائم کی کمی ہے جناب والا. آزاد جموں کشمیر میں جو ہے اس وقت جو ان کے اسکولوں اور یعنی 4,926 ان کے جناب والا پرائم 2.6 کلومیٹر پہ وہاں پہ اسکول ہے. ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ان پاکستان، ہائیسٹ وومن امپلائمنٹ ریٹ ان پاکستان، ہائیسٹ وومن اس کا جو ایکسیس ٹو نالج، ایکسیس ٹو فیسلٹیز. ہمارے ہاں میری ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہماری اسمبلی ہے، یہاں پر ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم مرد بھی معذور ہو سکتے ہیں. ہم اپنے ڈسیبل عورتوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک ایکسیسیبل جگہ بھی نہیں بنائی، ایک ایسا رستہ بھی نہیں بنا کہ ہم ہمارے مائیں بہنیں کم از کم یہاں پر جو کم از کم خداوند تبارک تعالیٰ نے اگر کوئی چھوٹی سی ان میں ڈسیبلٹیز میں نہیں کہوں گا، ڈفرینٹلی ایبل بنایا ہے ان کو. ڈفرینٹلی ایبل یعنی ہم سے شاید کچھ بہتر بنایا ہے. ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں لیکن ہمارے اگر تو جناب والا جب ہماری سوسائٹی میں ہم اتنے سینسیٹیو نہیں ہیں، معذوروں کے حوالے سے ہم نہیں ہیں، عورتوں کے حوالے سے ہم نہیں ہیں، بچوں کے حوالے سے ہم نہیں ہیں، بے روزگاروں کے حوالے سے ہم نہیں ہیں، منشیات کے حوالے سے ہم نہیں ہیں، جناب والا ایسے معاشرے تباہی کا شکار ہوتی ہیں، ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے. جناب والا شکریہ. کافی اور کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پہ بات کرنی ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں آخر میں قرارداد کے، نہ صرف اس قرارداد کو منظور کیا جائے بلکہ آپ کی طرف سے آج یہ رولنگ آنی چاہیے. ہماری پی ایچ ڈی پی آلریڈی کورٹ میں ہے جس پہ ہم گئے ہوئے ہیں. ہم نے یہی کہا ہے کہ وہ سوشل سیکٹرز کو، اکنامک سیکٹرز کو،
वुमेन सेक्टर को, एजुकेशन को, बॉयज़ को, गर्ल्स को, चिल्ड्रन को, डिसेबल को, किसी को जो है ये PSDP इनके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करता, इसीलिए हम उसको कोर्ट ले गए। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कम से कम आप ये कहें कि जो हमारी PSDP बनी है जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है, उन तमाम मामलात पे जो है, उन तमाम मामलात पे हम अपने कम से कम PSDP को रिवाइज करें। जो रिसोर्सेज और वसाइल अवेलेबल हैं जंगी बुनियादों पर अपनी बच्चियों की स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के लिए लगाएं, माजूरों के हवाले से। जो पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं खवातीन के हकूक के हवाले से, आज इस करारदाद की तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे। सरदार साहब बड़े तैयार नजर आते हैं, गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दे दें कि वो खवातीन से मुतल्लिक तमाम बिल जो हैं वो यहाँ पर फिल-फौर उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक उनको फिल-फौर यहाँ लाए। हम तमाम बिलों को जो है यहाँ पर उनके साथ सपोर्ट करेंगे उनको मंजूर करवाने में। शुक्रिया जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। ना अभी